بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالستار ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 92 سپورٹس. ناظرین، 15 نومبر 2023 کو قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ٹیم کی قیادت سے توبہ کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا. ان کے خلاف جو چارج شیٹ فریم ہوئی تھی اس میں ان کے خلاف یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے ODI ورلڈ کپ 2023 میں ناقص کارکردگی دکھائی ہے، اور اس ناقص کارکردگی میں اس وقت بھی انہوں نے اپنے دوستوں کو اور سجنوں کو اور یاروں کو کھلایا تھا. ابتدائی میچز میں فخر زمان کو پلینگ 11 سے دور رکھا گیا. ٹاس جیت کر یا ٹاس ہار کر غلط فیصلے کیے گئے. بالنگ میں بر وقت تبدیلیاں نہیں ہوئیں. یہی وجہ تھی کہ وہ بھی ٹیم ابتدائی مراحل میں ہی ٹورنامنٹ سے خارج ہو گئی اور بغیر سیمی فائنل کھیلے پاکستان واپس آ گئی تھی. اب یہی حالات آج بھی ہیں. آج بھی بابر اعظم کو 30 جون 2024 کو دوبارہ کپتان بنایا گیا تھا اس امید کے ساتھ کہ ورلڈ کپ T20 2024 میں اچھی کارکردگی دکھائیں گے. لیکن افسوس کہ جو حالات 2023 میں تھے وہی حالات 2024 میں ہیں. وہی باتیں آج پھر دہرائی گئیں. آج بھی بابر اعظم نے اپنی 11 میں اپنے دوستوں کو ہی جگہ دی اور ان سے بیٹنگ آرڈر سیٹ نہ ہو سکا اور وہ بولنگ میں مؤثر تبدیلیاں نہ کر سکے، اور انہوں نے اپنی جو روایتی غلطیاں تھیں ان کو دہرانے کی روایت کو برقرار رکھا. ان کے ایک فیصلے نے قومی ٹیم کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے خلاف پہلے میچ میں ان سے جو غلطیاں ہوئی تھیں ان کی وجہ سے پاکستان وہ میچ ہار گیا، اور آج جب واش آؤٹ ہوا میچ امریکہ اور آئرلینڈ کا تو اس وقت وہ میچ یاد آ رہا ہے کہ کاش اس وقت وہ غلطیاں نہ کی جاتیں اور آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. ان غلطیوں میں کیا تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جب آپ کی بولنگ تھی تو آپ نے سیکنڈ لاسٹ اوور محمد عامر سے کروایا اور اس کے بعد آخری اوور جو ہے وہ حارث سے کروایا. یہ ایک بلنڈر تھا اور اس بلنڈر کی وجہ سے آج ہم اس ٹورنامنٹ سے ایلیمنیٹ ہوئے ہیں. اس میں یہ تھا کہ عامر کا جو تجربہ ہے وہ تمام بولر سے سب سے زیادہ تھا اور انہوں نے سیکنڈ لاسٹ میں پورا میچ بنا کر آپ کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے حارث کو اوور دیا. اور حارث جو ہیں وہ ایسے مواقع پر ہمیشہ پینک ہوتے ہیں اور اس دن بھی وہ پینک ہوئے اور انہوں نے فل ٹاس پر ایک چھکا اور چوکا کھا لیا اور اتنے رنز بنوا لیے کہ جن کا چیز کرنا مشکل ہو گیا. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے سپر اوور میں جس اوپننگ جوڑی کو بھجوایا تھا اس میں محمد افتخار کو بھیجنے کا جو فیصلہ تھا وہ آپ کے گلے پڑا. افتخار جو ہے وہ سٹرائک اینڈ پر جا کر کھڑے ہوئے اور فخر زمان جو کہ اس وقت ضرورت تھی کہ وہ سٹرائک اینڈ پر جا کر کھڑے ہوتے اور بیٹنگ کرتے. تو یہ جو فیصلہ ہے یہ دو فیصلے آپ کے غلط ثابت ہوئے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے سپر اوور میں جو اوور تھا محمد عامر کو دینے کی بجائے آپ کو شاہین شاہ کو دینا چاہیے تھا یا نسیم شاہ کو دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ عامر کے پاس صرف 4 اوورز کرنے کی کیپیسٹی ہے، 5واں اوور وہ نہیں کر سکتے. ان کی عمر، ان کا بہت زیادہ کھیلنا جو ہے وہ اس راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا، لیکن آپ نے وہی کیا جو آپ کے من میں آیا. تو ان حالات میں اب آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ اتنی بری اور عبرتناک شکستیں کھا کر امریکہ سے ہی واپس آ رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان گروپ سٹیج پر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا اور آپ ویسٹ انڈیز نہیں جا رہے، کیونکہ ویسٹ انڈیز میں سپر 8 کے سارے مقابلے وہاں ہونے ہیں. جب آپ سپر 8 میں ہی نہیں گئے تو آپ ویسٹ انڈیز کیا لینے جائیں گے؟ تو اس وقت جو پاکستان کے تمام مبصرین ہیں، تمام جو ناقدین ہیں، وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اس ٹیم میں تبدیلیاں کی جائیں، اور ان میں ایک ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ کپتانی کی اہلیت نہیں رکھتے اس لیے آپ کو کپتانی سے بھی فارغ کر دیا جائے. اس پر صرف لوکل مبصرین نے ہی بات نہیں کی. احمد شہزاد ہی آپ کے خلاف نہیں رہے، شعیب جٹ نے ہی آپ کی کلاس نہیں لی، اور اس کے علاوہ ماجد بھٹی صاحب بھی ہیں، سکندر بخت بھی ہیں، باسط خان بھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ پہ بہت زیادہ تنقید کی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا کر حیران کر دوں کہ ایک انگلش کپتان مائیکل وان جو ہیں انہوں نے بھی آپ کی کپتانی پر زبردست تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ وہ کپتان ہے جو اپنی ٹیم کو آگے اگلے مرحلے تک لے جانے میں ناکام رہا، اور میں مستقبل میں بابر اعظم کو کپتان نہیں دیکھ رہا. یہ بات صرف مائیکل وان نے نہیں کہی بلکہ شعیب ملک نے بھی اس پر اپنی رائے دی ہے کہ بابر کو کپتانی چھوڑ کر صرف اپنی بیٹنگ پر زور دینا چاہیے. اور یہ بات سچ بھی ہے کہ ہم نے آپ کی کپتانی کے شوق میں ایک بڑے بلے باز کو کھو دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کپتان ہو کر آپ اپنی کارکردگی کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اور جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے. تو اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا ایکشن لینے کا فیصلہ کیا اور بہت زیادہ تبدیلیوں کی توقع ہے. پہلے مرحلے پہ میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ
بابر اعظم کو کپتانی سے فارغ کیا جا رہا ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس ٹیم نے جب واپس آنا ہے ورلڈ کپ کے بعد، جو ہے وہ پہلا دورہ بنگلہ دیش کا ہے، وہاں ہم نے 2 ٹیسٹ کھیلنے ہیں۔ تو 2 ٹیسٹ کھیلنے کے لیے کرکٹ بورڈ نے شان مسعود کو جو ہے وہ گو ہیڈ کا اشارہ دے دیا ہے، اور وہاں پر وہ جو ٹیسٹ 2 میچ کھیلے جانے ہیں اس میں شان مسعود ہی کپتان ہوں گے، بابر اعظم کپتان نہیں ہوں گے۔ گویا بابر اعظم کا کپتانی سے فارغ ہونا لکھا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ فارغ ہو رہی ہے، وہاب ریاض فارغ ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے اسسٹنٹ کوچ جو ہیں وہ اظہر محمود فارغ ہو رہے ہیں، اور کرکٹ ٹیم میں اگر آپ بات کریں تو 80% کھلاڑی جو ہیں وہ فارغ کر دیے جائیں گے۔ ان میں اگر آپ کا نام میں لوں تو سائم ایوب اور حارث روف کو عارضی ریسٹ دی جا رہی ہے، اور جبکہ اعظم خان، افتخار احمد، شاداب خان، عماد وسیم اور عثمان خان کو فارغ کیا جا رہا ہے، اور بابر محمد عامر کے بارے میں خیال ہے کہ وہ خود ہی اپنی ریٹائرمنٹ کا اناؤنس کر دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ورلڈ کپ کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی آ رہی ہے وہ یہ کہ قومی ٹیم جو ہے وہ آسٹریلیا کے فاسٹ بالر جیسن گلیپسی کی کوچنگ میں شان مسعود کی قیادت میں یہ ٹیم، نئی ٹیم بلکہ، بنگلہ دیش کے خلاف میدان میں اتر رہی ہے۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنی کرکٹ ٹیم میں بہت زیادہ تبدیلیاں کرنے کا خواہاں ہے، اور یہ صرف ان کی خواہش نہیں، پوری عوام کی خواہش ہے کہ اس ٹیم کو بدل دینا چاہیے، جس کی وجہ سے ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور وہ رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ آج کی ولاگ تھا آپ کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔